السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جدید خرید و فروخت کا بیان جاری ہے، اس میں بہت سارے مسائل اور فتوے اس سے پہلے بیان کیے گئے۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے آسٹریلین طوطا پکڑ کر اس کے پر کاٹ دیے، اب وہ اڑ نہیں سکتا۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر دیا کہ آپ نے گھر میں اور بھی طوطے رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی رکھ لیں، جب اس کے پر بڑے ہو جائیں تو آزاد کر دیجئے گا۔ میں نے اس نیت سے رکھ لیا کہ جب اس کے پر بڑے ہو جائیں گے تو میں اسے دے دوں گا۔ میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے؟ یہ ایک گم شدہ چیز تھی، انہوں نے پکڑ لیا، معلوم نہیں ہے کس کا ہے، اب اس کا کیا کریں؟ دیکھیں، یہ جو طوطا ہے یہ آسٹریلین طوطے کی بات چل رہی ہے، جو عام طوطوں کی طرح نہیں ہوتا ہے، اور اس کو لوگ عام طور پر خرید کر اپنے پاس رکھتے ہیں، پنجروں میں رکھتے ہیں، پالتے ہیں۔ تو اس طرح کا طوطا ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں اگر کسی نے پکڑ لیا ہے، اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کی ملکیت میں ہوگا، کسی نے خریدا ہوگا، تبھی تو یہ آسٹریلین پرندہ یہاں پر عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بیچنے والے ہوتے ہیں، جو پرندے بیچتے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں اس طرح کے پرندے اور اس طرح کے طوطے، تو کسی نے بیچا ہوگا اور کسی نے خریدا ہوگا، پھر اس کے پاس سے وہ اڑ گیا ہوگا اور اس شخص نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس کے پر کاٹ دیے تاکہ وہ اڑ نہ پائے، اور یہ دوسرے آدمی کو دے دیا کہ تم اپنے پاس اس کو سنبھال کے رکھو، جب اس کے پر آ جائیں تو اس کو آزاد کر دینا۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا پرندہ ہے جسے لوگ عموماً پالتے نہیں ہے، وہ اڑ کر گھر میں آ جاتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو بھی اس کو پکڑ لے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ جیسے کہ جنگلی کبوتر یا چڑیا آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں، عام طور پر کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، اس طرح کے دیگر پرندے جو پکڑے گا وہ اسی کی ملک ہو جائیں گے۔ جنگلی کبوتر ہے، جنگلی چڑیا ہے، جو پالتو عام طور پر نہیں ہوتے، ان کو عام طور پر پالا نہیں جاتا ہے، تو ایسے کبوتر کو اگر کسی نے پکڑ لیا یا چڑیا کو کسی نے پکڑ لیا تو پکڑتے کے ساتھ ہی وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ لیکن یہاں جو بات چل رہی ہے وہ آسٹریلین طوطے کی بات چل رہی ہے، اس کا حکم یہ نہیں، وہ جنگلی طوطا نہیں ہوتا، وہ عام طور پر اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ جبکہ وہی کہنا ہے، جبکہ بعض جانور اور پرندے وہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی مالک ہے، جیسے آسٹریلین طوطے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ عام پرندہ نہیں ہے، بلکہ لوگ اسے خرید کر پالتے ہیں، اور زیادہ تر یہ پنجروں میں رہتے ہیں۔ ایسے پرندوں کو، ایسے طوطوں کو پنجروں میں رکھا جاتا ہے، وہ سائز میں بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پیٹ اور وہ جو جانور، پالتو جانور جو بیچتے ہیں پنجروں کے اندر، جو پرندوں کو رکھ کر بیچتے ہیں، ان کی دکانوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہ پرندے جو ہے اسی طرح پنجروں میں رکھے جاتے ہیں۔ کبھی پنجرا کھلا ہوگا تو یہ اڑ گیا ہوگا۔ اس کا حکم لقطے والا ہے، یعنی کھوئی ہوئی چیز، کسی کی کھوئی ہوئی چیز اگر ہمیں ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حکم پہلے آ چکا ہے۔ کسی کی چیز گر گئی ہے تو اس کو لقطہ کہا جاتا ہے، کہ اگر ہم نے اٹھا لی تو پھر اس کی تشہیر کرنی پڑے گی، ہم پر لازم ہے کہ اس کی تشہیر کریں، یعنی اس کا اعلان کریں، اس کے مالک کو تلاش کریں۔ اگر مالک مل جائے تو اسے واپس کریں، اور اگر مالک نہ ملے اور ظن غالب ہو جائے، گمان غالب ہو جائے کہ مالک اب اسے تلاش نہ کر رہا ہوگا، تو پھر اسے صدقہ کر دے، کیونکہ وہ چیز ہماری ہے نہیں تو ہم استعمال نہیں کر سکتے، ہم نے کسی دوسرے کی چیز اٹھا لی ہے، تو اب مالک کو ڈھونڈنا پڑے گا، مالک مل جائے تو اس کو دے دیں گے، مالک نہیں ملا اور اتنے دن گزر گئے، اتنا عرصہ گزر گیا کہ اب ہمیں گمان غالب ہو گیا کہ مالک اب اس سے بے نیاز ہو گیا ہوگا، مالک اس کو ڈھونڈ نہیں رہا ہوگا، مالک اس کو تلاش نہیں کر رہا ہوگا، تو ایسی صورت میں اب اس کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ اور بے نیاز ہونے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہے کہ اگرچہ اس نے ڈھونڈنا بند کر دیا، اگرچہ اس نے تلاش کرنا بند کر دیا، لیکن اگر اس کو لا کر دیا جائے تو وہ لے لے گا،
اس کو واپس کوئی لا کر دے تو اسے قبول کرے گا، کہے گا میری چیز ہے کیوں دے دوں میں۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر مالک نہیں ملا اور گمان غالب ہو گیا ہے کہ اب اس نے اس چیز کو تلاش کرنا چھوڑ دیا ہوگا تو اسے صدقہ کر دے، یعنی کسی شرعی فقیر کو دے دے۔ واضح رہے کہ اگر پکڑنے والے نے اس نیت سے پکڑا کہ خود رکھ لے گا، مالک تک نہیں پہنچائے گا، تو یہ حرام و گناہ ہے اور یہ غاصب قرار پائے گا۔ غاصب کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کے مال کو چھین لینے والا، دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ کر لینے والا۔ تو یہ ایسے ہی ہو گیا، کیونکہ جو مال پڑا ہوا تھا راستے میں اس کو ملا ہے، وہ اس کا ہے نہیں، دوسرے کا ہے، اس نے اپنی نیت سے اٹھا لیا کہ میں اپنے پاس رکھ لوں گا، مالک کو نہیں دوں گا، تو یہ ناجائز و گناہ ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اٹھایا ہے تو اٹھانے میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ مالک تک پہنچانے کی نیت ہونی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی اٹھائے اس پر گواہ بنا لے کہ یہ میں نے مالک تک پہنچانے کی نیت سے اٹھایا ہے، تو تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے لیے نہیں اٹھایا، تاکہ بعد میں اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، بعد میں اس کو کوئی طعن و تشنیع کا شکار نہ بنا سکے، اس لیے اس کو گواہ بنا لینا چاہیے۔ بہار شریعت میں ہے کہ باز یا شکرا وغیرہ پکڑا، باز تو آپ لوگ سمجھتے پرندہ ہوتا ہے، اور شکرا بھی اسی طرح کا شکاری پرندہ ہوتا ہے، اس کو پکڑ لیا جس کے پاؤں میں جھنجھنی بندھی ہے۔ اب دیکھیے یہ باز اور شکرا، یہ شکاری پرندہ، اس کو عام طور پر کوئی پالتا نہیں، اس کو پنجروں میں نہیں رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں حال کیا ہے کہ وہ پرندہ جس کو پکڑا ہے اس کے پاؤں میں جھنجھنی بندھی ہوئی ہے۔ جھنجھنی مطلب وہ گھنگرو بندھے ہوئے ہیں۔ اب گھنگرو بندھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی نے اس کو پالا ہوگا اور اسی نے، اس کے مالک ہی نے اس کے پاؤں میں وہ جھنجھنی باندھی ہوگی، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کسی کی ملکیت میں ہے، کسی نے اس کو پکڑ کر اپنے قبضے میں کیا ہوگا، جس نے بھی قبضہ کیا وہ اس کا مالک ہو گیا ہے۔ تو اس سے گھریلو معلوم ہوتا ہے، یعنی پالتو معلوم ہوتا ہے، جھنجھنی بندھی ہوئی ہے جس سے گھریلو معلوم ہوتا ہے، تو یہ بھی لقطہ ہے، یعنی یہ بھی کسی کے گرے ہوئے کھوئے ہوئے مال کی طرح ہے۔ اعلان کرنا ضروری ہے اس چیز کا، اس پرندے کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ یوں ہی ہرن پکڑا جس کے گلے میں پٹا یا ہار پڑا ہوا ہے، یا پالتو کبوتر پکڑا تو اعلان کرے۔ پالتو کبوتر خود ہی سمجھ میں آ جاتے، ایک تو جنگلی کبوتر ہوتا ہے، وہ ایسے ہی اڑتا رہتا ہے، اس کو کوئی پالتا بھی نہیں ہے اور وہ کسی کے قبضے میں عام طور پر ہوتا بھی نہیں ہے۔ اور پالتو کبوتر جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر رنگت کے اعتبار سے پہچان لیے جاتے ہیں، وہ کلر ان کا ایسا ہوتا ہے، وہ جنگلی کبوتر سے مختلف ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے کبوتر کو، یعنی پالتو کبوتر کو کسی نے پکڑ لیا تو اب اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کا اعلان کرے، اور مالک معلوم ہو جائے تو اسے واپس کر دے۔ لقطہ کا حکم بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ملتقط پر تشہیر لازم ہے، یعنی ایسا دوسرے کا گرا ہوا مال اٹھا لینے والے پر اس کا اعلان کرنا لازم ہے، یعنی بازاروں میں اور شارع عام، یعنی عام سڑکوں پر اور مساجد میں اتنے زمانے تک وہ اعلان کرتا رہے، یعنی جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، بازاروں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، عام سڑک پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، یعنی جہاں جہاں اس چیز کے مالک کے ہونے کا اندیشہ ہے کہ جہاں اس کا مالک ہو سکتا ہے، وہاں وہ اعلان کرے، اور اتنے زمانے تک اعلان کرے کہ ظن غالب ہو جائے کہ مالک اب اس کو تلاش نہ کرتا ہوگا۔ یہ مدت پوری ہونے کے بعد اسے اختیار ہے کہ لقطے کی حفاظت کرے، یعنی اس کو اپنے پاس ہی رکھے اور اس کی حفاظت کرتا رہے، یا کسی مسکین پر اس کو تصدق کر دے، یعنی صدقہ کر دے، جو اوپر بیان کیا گیا۔ لیکن اس میں حکم یہ ہے کہ اگر صدقہ کرنے کے بعد مالک آ گیا اور اس نے کہا کہ میری چیز تمہارے پاس ہے لاؤ، تو اس نے تو صدقہ کر دیا ہے، تو اس سے بات چیت کرے کہ ہم نے آپ کو تلاش کیا، تلاش کرنے کے باوجود آپ نہیں ملے اور ہمارا گمان غالب ہو گیا کہ آپ نے ڈھونڈنا بند کر دیا ہوگا، اس لیے ہم نے اس کو صدقہ کر دیا، تو یا تو اس صدقے کی اجازت دے دیجیے آپ، تاکہ آپ بھی ثواب کے حقدار ہو جائیں، یا آپ کو چاہیے ہو تو بتائیں۔ تو اب وہ جو کہے گا اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر وہ مالک کہتا ہے کہ چلو صدقہ کر دیا ہے تو میں اس کی اجازت دیتا ہوں، میں اس کو نافذ کرتا ہوں، تو یہ بھی ثواب میں حقدار ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو وہ چیز ہی واپس چاہیے، مجھے تو وہ چیز لا کر دو، تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ چیز اس کو لا کر دے۔ لا کر دے کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ چیز موجود ہو اور اس کو وہاں سے، جہاں اس نے صدقہ کیا وہاں سے لانا ممکن ہے تو وہاں سے لا کر دے گا، یا پھر جو ہے کہ اب وہاں سے لانا ممکن نہیں ہے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی یا اس جیسی چیز دینی پڑے گی۔ یعنی اگر وہ چیز ذوات الامثال میں سے ہے، یعنی اس چیز کے ہلاک ہونے پر اس جیسی چیز دینی پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں اس جیسی چیز لا کر دینی پڑے گی۔ اور اگر وہ ذوات القیم میں سے، یعنی اس چیز کے ہلاک ہو جانے، ضائع ہو جانے کی صورت میں اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، تو
تو ایسی صورت میں پھر اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ اب ذوات الامثال اور ذوات القیم تھوڑا مشکل ہو جائے گا، تو اس کو ہم یہیں پر چھوڑتے ہیں، پھر کبھی اس کو انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ اب آگے ایک سوال یہ ہے اوور ٹائم کرنے کے بارے میں۔ جو جاب کرتے ہیں، جو ملازمت کرتے ہیں، تو ان کا ایک ٹائم فکس ہوتا ہے، اس سے زیادہ اگر وہ کام کر رہے ہیں تو اس کی اجرت کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے اوور ٹائم نہیں کیا اور اس کے باوجود وہ اوور ٹائم کے پیسے لے رہا ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ سائل کا سوال یہ ہے کہ میں سرکاری نوکری کرتا ہوں، وہاں تنخواہ کے علاوہ اور اوور ٹائم بھی دیا جاتا ہے، یعنی اوور ٹائم اگر کوئی کرے جو وقت مقرر ہے ملازمت کا، اس سے زیادہ اگر کوئی وقت دیتا ہے تو اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ اوور ٹائم نہیں کرتے ان کو بھی اوور ٹائم دیا جاتا ہے۔ جیسے کسی کا ڈیوٹی ٹائم 5 بجے تک ہے تو اس کو 8 یا 9 بجے تک کا اوور ٹائم دے دیتے ہیں، لیکن لوگ اس اوور ٹائم میں کام نہیں کرتے اور معاوضہ وصول کر لیتے ہیں۔ یہ بات افسران بالا کے علم میں بھی ہے، یعنی جو اوپر والے جو افسر ہوتے ہیں، جو آفیسر، ان کو بھی پتہ ہے، ایم ڈی کو بھی معلوم ہے۔ یوں تقریباً 25 سے 50 کروڑ روپے اوور ٹائم کی مد میں جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اسے جائز کہتے ہیں کہ تنخواہیں کم ہیں اور تنخواہ کافی عرصے بعد بڑھتی ہے، اس لیے اوور ٹائم لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حالانکہ جن لوگوں کی تنخواہ زیادہ ہے وہ لوگ بھی لے لیتے ہیں، اور افسران بالا بھی یہ بات جانتے ہیں۔ تو کیا اس طرح اوور ٹائم لینا جائز ہے؟ مطلب کیا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ تو لے گے ہی لے گے، جو محنت کر رہے ہیں اوور ٹائم کرتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ جیسے 5 بجے کا ان کا ٹائم 7 بجے تک وہ کام کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، تو اس کی تو وہ اجرت لے ہی سکتے ہیں، اس کے حقدار ہیں، مستحق ہیں۔ لیکن جو لوگ صرف وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، یعنی آفس میں صرف بیٹھے رہتے ہیں اور ٹائم دے رہے ہیں لیکن کام نہیں کر رہے ہیں، 7 بجے تک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کام نہیں کر رہے ہیں، تو کیا وہ اوور ٹائم کی اجرت لے سکتے یا نہیں لے سکتے؟ اسی کے بارے میں یہ سوال ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ اوور ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام کا لوڈ زیادہ ہے، کام زیادہ ہوتا ہے تبھی تو اوور ٹائم کروایا جاتا ہے اپنے ملازمین سے۔ مثلاً 5 بجے تک ڈیوٹی ٹائم ہے اور اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا، تو ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ وقت دے کر کام پورا کیا جائے، اور جتنا وقت زیادہ دیا ہے اس کی طے شدہ اجرت لے لی جائے۔ اس کو اوور ٹائم کہتے ہیں، یہ تو سب سمجھتے ہیں اوور ٹائم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ مثلاً 5 بجے تک ڈیوٹی ٹائم ہے اور 5 بجے تک سب گھر چلے گئے، یا 5 بجے تو نہ گئے بلکہ 8 بجے ہی گئے لیکن کوئی کام نہیں کیا۔ 8 بجے تک کا اوور ٹائم تھا، 5 بجے کے بعد سے لے کر 8 بجے تک کا اوور ٹائم رکھا گیا تھا۔ اب اس میں کچھ لوگ تو گھر چلے گئے لیکن کچھ لوگ گھر نہیں گئے، وہیں بیٹھے رہے لیکن کام کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ایسے فارغ بیٹھے رہے اور ظاہر یہ کیا کہ 8 بجے تک کام کیا ہے، اسی بنیاد پر تو اوور ٹائم ملا ہے۔ یہ سراسر دھوکہ ہے۔ ظاہر سی بات، جب کام نہیں کیا اور اوور ٹائم لے رہا ہے، وہ اوور ٹائم کروایا کیوں جاتا ہے؟ اوور ڈیوٹی کیوں سونپی جاتی ہے کہ اس میں ملازمین کام کریں، اور ان لوگوں نے تو کام کیا ہی نہیں۔ جو گھر چلے گئے ان کا تو صاف حکم ظاہر ہے کہ وہ تو وہاں موجود بھی نہیں تھے، تو کام کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں وہ لوگ بھی جو وہاں موجود تھے، بیٹھے رہے، کام نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی وہ اوور ٹائم کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ یہ سراسر دھوکہ ہے، یعنی صرف بیٹھے رہے، کام نہیں کیا اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم نے کام کیا ہے۔ یہ دھوکہ ہے جس میں ملک اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اب یہ تو ملک اور سرکاری خزانے کی بات وہاں پر آئے گی جب وہ نوکری سرکاری نوکری ہو، جب یہ بات آئے گی۔ لیکن یہ پرائیویٹ میں بھی تو ایسا ہو سکتا ہے، پرائیویٹ نوکری میں، نجی نوکری کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، اور وہاں پر بھی اوور ٹائم کرواتے ہیں کچھ لوگ۔ تو اوور ٹائم سونپا گیا اور اس کی اجرت فکس کر لی گئی ہے، تو اس میں جو کام دیا گیا وہ کام کرنا پڑے گا، تبھی اس اجرت کے مستحق ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، یعنی سوال پوچھنے والے نے سوال نے یہ بات پوچھی ہے سوال کے اندر۔ جب ایک دفتر کی 4 دیواری میں اتنا نقصان ہو رہا ہے تو دیگر دفاتر میں، دوسرے آفسوں میں، پورے ضلع اور پورے محکمے میں، پورے ڈپارٹمنٹ میں کتنا نقصان ہوگا؟ اگر یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال مفت ہے، بلکہ یہ قوم کی امانت ہے جو کہ بیت المال کے حکم میں ہے۔ قیامت کے دن اس کے ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا۔ مرتکب افراد پر لازم ہے، یعنی جو لوگ اس میں مبتلا ہیں، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، یعنی کام نہ کرنے کے باوجود اوور ٹائم لے رہے ہیں، اوور ٹائم کی اجرت لے رہے ہیں، ان پر لازم ہے کہ اس عمل سے باز آ جائیں،
یعنی ایسا کرنا چھوڑ دیں۔ جہاں تک افسران کو معلوم ہونے کی بات ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ چونکہ ان کے پاس جو سوال آیا وہ سوال جو ہے وہ سرکاری نوکری کے بارے میں، تو سرکاری نوکری میں افسران بھی جو نگرانی کے لیے رکھے جاتے ہیں، پولیس والے رکھے جاتے ہیں یا نگرانی کے لیے دوسرے سپاہی یا کوئی اس طرح کے کارندے ہوتے ہیں۔ جہاں تک افسران کو معلوم ہونے کی بات ہے تو یہ انجمن امداد باہمی کی ایک الٹی مثال ہے، جہاں سب نے برائی کے کام پر ایک دوسرے سے سمجھوتا کیا ہوا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ افسران کچھ نہیں بول رہے ہیں تو یہ ان کا جرم ہے، یہ ان کا قصور ہے، ان کی ذمہ داری تھی کہ ایسا اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ بتاتے، وہ بولتے اور ٹوکتے۔ وہ نہیں ٹوک رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں، جبکہ ان کی ذمہ داری، ان کو رکھا گیا نگراں کے طور پر نگرانی کرنے کے لیے، تو ان کی ذمہ داری کہ وہ نگرانی کریں کہ اوور ٹائم والے اوور ٹائم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، جو کام ان کو سونپا گیا ہے وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری۔ اب وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں تو وہ مجرم ہو رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ جو اوور ٹائم کرنے والے جن کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی یہ کیوں مجرم بنے؟ یعنی یہ تو اپنی ذمہ داری نبھائیں، ان کو جو کام سونپا گیا ہے اس کو پورا کریں، تبھی جا کے یہ اجرت کے مستحق ہوں گے، حقدار ہوں گے۔ لوگوں کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیں گے، یہ گناہ ہے اور اس کو لوگوں نے جائز سمجھ لیا۔ یعنی یوں کہتے ہیں کہ جب افسر لوگ کچھ نہیں بول رہے ہیں، جب جن کو نگرانی کے لیے رکھا گیا ہے وہ جب کچھ نہیں بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا لینا جائز ہے۔ تو دیکھیے وہ جو افسران جو بیچ میں وہ تو ایک نمائندے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کے مزدور ہوتے ہیں، ان کو بھی اجرت پر ہی رکھا گیا ہوتا ہے، ان کی بھی تنخواہ مقرر ہوتی ہے، جبکہ اصل مالکان کوئی اور ہوتے ہیں۔ تو تنخواہ دینے والا کون ہے؟ مالک ہوگا، باس ہوگا، سیٹ ہوگا، وہ تنخواہ دینے والا ہے۔ تو یہ افسر اگرچہ کچھ نہیں بول رہا ہے لیکن مالک کو دھوکہ دینا تو پایا جا رہا ہے یہاں پر، تو گناہ تو ہے، وہ اس کو جائز سمجھ لینا بہت بری بات ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں گے لوگ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامات قیامت 72 ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ نمازوں کو ضائع کریں گے، یعنی نمازوں کو چھوڑ دیں گے، یا نمازوں کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، فرائض اور واجبات کی رعایت نہیں کریں گے، امانتیں ضائع کریں گے یعنی امانتوں میں خیانت کریں گے، سود کھائیں گے یعنی بیاج کھائیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھیں گے، جیسے کہ ہمارے آج کے زمانے میں دیکھیے یہ ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے، قیامت کی نشانیاں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ جھوٹ کو بھی لوگ حلال سمجھنے لگ گئے۔ کچھ لوگوں کو جب سمجھایا جائے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں تو وہ یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو تو کاروبار ہی نہ چلے، جھوٹ نہ بولو تو دھندا ہی بند ہو جائے گا، اس طرح بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے جھوٹ کو جائز سمجھ لیا ہے کیا؟ انہوں نے جھوٹ کو حلال سمجھ لیا؟ اگر ناجائز سمجھتے ہوئے بولتے ہیں تو گنہگار ہیں، لیکن وہ یہ جو جھوٹ کو حلال سمجھنے والی جو برائی ہے اس سے تو وہ محفوظ ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ کو حلال سمجھنے لگ گئے ہیں اور اس کو جائز سمجھنے لگ گئے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ لوگ جھوٹ کو حلال سمجھیں گے، خون بہانے کو معمولی سمجھیں گے، یعنی قتل کر دینے کو معمولی سمجھیں گے۔ دیکھیے اب یہاں 20-20 روپے میں قتل ہو رہے ہیں، 20-20 روپے کے چکر میں کسی کے پاس سے 20 روپے لینے تھے، ادھار تھے، نہیں دے رہا تو اس کو مار دیا گیا۔ ایسے ایسے کیس بھی ہیں اخبارات میں، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، 20 روپے کے لیے قتل کر دیا۔ یا صرف ایک کیس تو ہم نے ایسا پڑھا کہ 2 بھائیوں کا کھیت تھا، اس میں بیچ میں دونوں بھائیوں نے ایک باؤنڈری بنائی ہوئی تھی، ایک دیوار بنائی ہوئی تھی، تو کسی وجہ سے اس میں بیچ میں سے وہ دیوار ٹوٹ گئی، تو دوسرے کا جو کھیت کا جو پانی تھا وہ ادھر والے دوسرے بھائی کے کھیت میں آ گیا اور اس کی وجہ سے جھگڑا ہوا اور ایک بھائی نے دوسرا بھائی کو قتل کر دیا۔ دیکھیں بھائی بھائی میں وہ جھگڑا ہوا معمولی سی چیز کو لے کے، کہ بس وہ پانی ایک کھیت کا دوسرے کے کھیت میں آ گیا تھا تو اس پر جھگڑا ہوا، بہت بڑا جھگڑا ہوا اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو معمولی سی چیزوں پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، خون بہانا بالکل معمولی ہو جائے گا، بہت عام سی بات ہو جائے گی۔ بلند و بالا عمارتوں پر لوگ فخر کریں گے، بڑی بڑی عمارتیں بن بھی رہی ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے۔ دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیں گے، یعنی دنیا ان کے لیے زیادہ عزیز ہو جائے گی، دین کو بیچ دیں گے، دین کا سودا کریں گے۔ قطع رحمی یعنی رشتہ داری توڑنا عام ہو جائے گا، رشتہ داری توڑنا بھی کتنا عام ہو گیا، وہوار ختم کر لینا بولتے ہیں ہمارے یہاں پر، تو تھوڑے تھوڑے معاملات میں تھوڑی سی کوئی چیز ہوتی ہے کہ رشتہ داری ختم کر لیتے ہیں اور تعلقات توڑ لیتے ہیں۔ اور مساجد میں گناہوں بھری آوازیں بلند ہوگی، گناہوں کی آوازیں بلند ہوگی، جو گناہوں کے کام مسجدوں میں ہونے لگیں گے، اور سر عام شرابیں پی جانے لگیں گی، اور ظلم کرنے والوں کو
ظلم کرنے کو فخر سمجھا جانے لگے گا، ظلم کو بھی لوگ فخر کے طور پر کرنے لگیں گے۔ بہرحال سوال میں بیان کی گئی صورت دھوکہ دہی حرام اور گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ پوچھی گئی صورت میں اوور ٹائم کے نام پر جو رقم حاصل ہوگی وہ خالص مال حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اور بعض اوقات بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں نہیں لوں گا تو کیا فرق پڑے گا، یہ ہرگز نہ سوچیں، کیونکہ فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، ایک آدمی سے تو معاشرہ بنتا ہے۔ اگر ہر آدمی یہ سوچے کہ میں بچوں گا تو پھر سارے لوگ بچنے لگ جائیں گے اور یہ برائی ختم ہو جائے گی۔ اگر تمام افراد ٹھیک ہو جائیں تو معاشرہ بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اور حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اور خیرات بھی قبول نہیں ہوتا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اس نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے جو مرسلین کو حکم دیا تھا، یعنی رسولوں کو حکم دیا تھا۔ چنانچہ اس نے رسولوں سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، یعنی اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ پاکیزہ چیزیں یعنی حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا۔ اب یہ جو رقم اوور ٹائم کیا نہیں ہے پھر بھی اس کی اجرت لے رہے ہیں تو یہ تو حرام ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایمان والوں سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، یعنی پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، جو لمبا سفر کرتا ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، لمبا سفر کرنے کی وجہ سے بال بکھر گئے، اور بدن غبار آلود ہے، بدن پر مٹی لگ گئی ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا کرے وہ قبول ہو، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب کہتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، غذا حرام ہے، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی جس نے اللہ کی راہ میں اتنا لمبا سفر کیا ہے اور اس کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں، بال بکھر گئے ہیں، کہ اگر ایسے لوگ دعا کریں تو عام حالت میں دعا قبول ہوتی، لیکن اس کا کھانا حرام تھا، اس کا پینا حرام تھا، لباس بھی حرام کا تھا، غذا بھی حرام تھی، تو اب اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں اثر ہو، ہماری دعائیں قبول ہو، تو حلال کھانا چاہیے، حلال غذا ہی کھانی چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ اور جو ہمارے ماتحت ہیں، جیسے شوہر ہے تو اس کے بچے اس کے ماتحت ہیں، اس کی بیوی اس کے ماتحت ہے، اور ماں باپ اگر محتاج ہیں تو ان کا بھی نفقہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے، بیٹے پر واجب ہوتا ہے، اولاد پر واجب ہوتا ہے۔ تو جن جن لوگوں کو کھلانا ہے تو ان کو بھی حلال ہی کھلائے، حرام ہرگز نہ کھلائے۔ یہاں پر کچھ باتیں بیان ہوئی، اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور کچھ مسائل ہیں اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔